بنا دیا گیا۔ تو عود کے دو معنی ہیں، لوٹنا بھی اور دوسرا معنی ہے انعام کرنا بھی۔ اس لیے یہ عید کا تہوار جو ہم کہتے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس میں ہی ہمیں بہت بڑی بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مغفرت رحمت کے ساتھ لوٹتا ہے۔ اگر یہ قصوروار ہو جاتے ہیں، مجرم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، تو یہ تہوار ایسے ہیں کہ اگر ان میں یہ سچی توبہ کریں اور یہ معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ یعود علی عبادہ بالمغفرۃ والرحمہ، اللہ اپنے بندوں پر مغفرت اور رحمت کے ساتھ لوٹ آتا ہے، واپس آ جاتا ہے، ناراضگی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اس سے زیادہ ہمارے لیے کون سا سرور کا موقع ہو سکتا ہے، خوشی کا، کہ ہم قصوروار اور مجرم بندے جو ہیں دوبارہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ اور اضحیٰ آپ نے سن ہی لیا کہ اضحیٰ واحد ہے، اس کا اضحیٰ جمع، وہ قربانیاں جو ضحیٰ کے وقت ذبح کی جاتی ہیں، چاشت کے وقت۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں کے لیے جو آداب مقرر کیے گئے، رات ان میں جو ہے نا، دونوں راتوں میں کہ راتوں کو عبادت کرو، جو ان راتوں میں جاگتا ہے جس نے دل مریں گے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، یہ بھی ضعیف روایتوں میں سے، کمزور روایتیں ہیں، ان کی نسبت حضور کی طرف ثابت نہیں۔ اس لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں راتوں میں احیاء، کہ آپ نے ان میں کوئی بات کی ہے یا ان کا آپ نے ذکر کیا، ثواب بیان نہیں ثابت ہوئی، نہیں کہنا چاہیے ایسا۔ باقی جو نفل پڑھتا ہے تہجد وغیرہ وہ پہلے ہی پڑھتا رہے۔ صبح یہ طریقہ بتایا گیا، صحابہ کرام یہ عمل کرتے تھے، رسول اللہ سے بھی روایتیں آئیں کہ غسل کیا جائے، سارا جسم جو ہے اس کو دھویا جائے۔ عام طور پر ہم نماز کے لیے صرف وضو پر اکتفا کرتے ہیں، مگر یہ عیدوں کے لیے جو ہے نا، اور جمعہ کے لیے، جمعہ بھی ہفتہ وار عید ہے مسلمانوں کی، ان کے لیے غسل کا حکم دیا گیا کہ غسل کرنا چاہیے، سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو دھونا چاہیے۔ اور اس کا ایک تو ظاہر ہے کہ ہم نہائے دھوئے جسم صاف ہو گیا، ٹھیک ہے، مگر ایک اس کا باطن اشارہ کہ آپ نے اپنے پورے بدن کو معلوم کر لیا کہ ان سے جو گناہ ہوئے تھے ان سے میں نے توبہ کر لی، میری آنکھوں نے جو غلط چیزیں دیکھی ہیں، میرے کانوں نے جو غلط سنا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے جو ناجائز چیزیں حاصل کی ہیں لوگوں کی، ان پر قبضہ کیا، پاؤں غلط طرف چل کر گئے ہیں، زبان سے یہ میں ان سے واقعی تائب ہو گیا۔ یعنی جس پانی جو ہے یہ صرف ظاہر کو دھوتا ہے، اور جو توبہ ہے، معافی مانگنا، یہ باطن کو دھوتی ہے۔ تو اتنے بڑے اجتماع میں، جبکہ آپ سمجھیں کہ عام ملاقات ہے یہ نمازوں میں کہ 5 وقت گیا اللہ تعالیٰ سے مل گیا، اس کو آپ زورہ صغریٰ کہیں کہ چھوٹی ملاقات۔ یہ حج کا اجتماع سمجھیں خصوصی، یا عید کا بہت بڑا مجمع، اللہ پاک نے کھلا دربار لگایا، کھلی کچہری، وہاں آپ کو ملنے کا موقع دیا کہ آ جاؤ میرے بندے، مجھ سے مانگو جو مانگو۔ تو ایسے موقع پر تو پھر لازم ہے کہ پورا بدن جو ہے نا یہ پاک ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہاں یہ غسل اور وضو کے حکام بیان فرمائے ہیں، وہاں دیکھ لیں کہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے لوگوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا، ان سے محبت، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وضو اور غسل کے ساتھ توبہ کا بیان، کہ جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ کو وہ بڑے پیارے، اور بعد میں فرمایا کہ جو صاف ستھرے رہتے ہیں، ظاہری طہارت جو ہے نا جسم کا پاک سا، اس کو بعد میں ذکر کیا، اور اسی سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ دعا نکال لی قرآن کی اسی آیت سے جو ہمیں حکم ہوا کہ وضو کرنے کے بعد پڑھو، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے ان میں سے کر دے جو توبہ کے ذریعے اپنے سارے جسم کو، روح کو، دل کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، اور ان میں سے کر دے جو پانی کے ذریعے اپنے بدن کو بھی پاک کر دے۔ تو یہ غسل جو ہے ایسی بات طہارت کبریٰ کہ چھوٹا پاک صاف ہونا نہیں، پورا، اس میں تو پھر پورے بدن کا جائزہ لینا پڑے گا نا کہ ہمارے اندر جو غلطیاں اور کوتاہیاں تھیں واقعی ہم ان سے پاک ہو کر جا رہے ہیں۔ جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ تو ذرے ذرے کو جانتا، دل کے خیالات اور آنکھ کی چوریاں اس کے سامنے، اس لیے اس کو صرف پانی سے نہا کر ہم دھوکہ دینے کی کوشش کریں تو یہ تو بات نہیں بن۔ نہائیں، یہ مسنون طریقہ۔ نہانے کے بعد دوسری بات کہ خوشبو لگائیں اپنے آپ، بہترین سے بہترین خوشبو آپ نے فرمایا عید پر اور جمعہ کے دن جو لوگوں کو استعمال کرنی چاہیے۔ اب خوشبو بھی ایسی چیز ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہوا میں پھیل جاتی، دور دور تک جاتی ہے، سب کو محسوس ہوتی ہے کہ یہ آدمی خوشبودار ہے، معطر ہے۔ تو ایسے ہی آدمی کے اخلاق، اس کا کردار پاکیزہ اور ستھرا ہونا چاہیے
کہ وہ جس محلے میں رہ رہا ہے، جس برادری میں رہ رہا ہے، وہاں لوگ اس کی جو ہے نا خوشبو محسوس کریں کہ ایک بندہ ہے مومن ہمارے درمیان رہ رہا، بدبو نہیں آنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کی حرکتوں سے لوگ تنگ ہوں، انہیں سران بھی محسوس ہو، عطر خوشبو ہو۔ اور پھر حکم ہوا کہ اپنے آپ کو اچھے لباس سے ملبوس کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ اب لباس کیا؟ لباس کے دو کام قرآن مجید نے بیان کیے کہ وہ ایک طرف تو ریشہ زینت ہے، خوبصورتی ہے، اچھے سے اچھا رنگ ہم پسند کرتے ہیں، ڈیزائن پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہی لوگ اس کو پھر کہتے ہیں بہت اچھے کپڑے پہنو، زینت بھی قرآن نے اس کو قرار دیا۔ اور دوسرا فرمایا لباس التقویٰ ذالک خیر، اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کسی چیز کو چھپاتا ہے، وہ ظاہری چیز بھی چھپاتا ہے جس کو ہم عورت کہتے ہیں، شرم کے قابل حصے مرد عورت کے وہ بھی ہم ننگے لے کر نہیں آتے، مگر آپ کو یہ علم ہونا چاہیے اور ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ صرف ظاہری کپڑا جو میں نے پہن لیا اور اس سے اپنی ایسی چیز جو میں لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتا اس کو چھپایا، تو اس سے آگے جانا چاہیے، جس کو اعتبار کہتے ہیں کہ کوئی کام کرتے اس سے عبور کر کے آگے گزر کر کسی اور چیز کی طرف جانا چاہیے۔ وہ چیز کیا کہ جو ایسی حرکتیں ہیں جن کو آدمی چاہتا ہے فضائے رسوائی کی بات کہ یہ تو لوگوں کے علم میں آ گئی تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، اصل میں ان کو چھپانے کی بات ہے کہ ایسے کام نہ کر کہ جس کی وجہ سے تو ذلیل و رسوا ہو جائے۔ کپڑے سے شرمگاہ کو تو چھپاتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ ننگا پھر رہا، اور جب تو بے حیائیاں کرے گا، بدماشیاں کرے گا، اس وقت نہیں ننگا ہوگا، اریاں ہو جائے گا۔ تو ننگا ہونے سے بچ، ظاہری ننگا ہونے سے بھی بچ کہ لوگوں کے سامنے کپڑے نہیں پہنے ننگا، یہ تو ہر کوئی جانتا، مگر باطنی جو اریانی ہے کہ تیرے جو کردار ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے ایسے کام مجھ سے نہ ہو جن کی وجہ سے میں بالکل ننگا ہو جاؤں اور خلق خدا جو ہے نا وہ میرے بارے میں جان لے کہ یہ کیسا آدمی۔ یہ رسوائی جو ہے یہ زندہ ہی مر جانے کے قابل ہے۔ اس لیے غسل کرنا توبہ کی علامت، خوشبو لگانا، اپنے آپ کو پاکیزہ کردار سے مزین کرنا، لباس پہننا کہ ایسا کریکٹر ہو۔ اس لیے نیک لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں تفسیر میں کہ جب حضور علیہ السلام کو حکم ہوا صحابہ کا افطار اپنے کپڑے پاک صاف رکھ، اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اپنے کپڑے رسول اللہ اپنے وقار کے مطابق صاف ستھرے پہنا کریں، آپ رہبر ہیں۔ مگر وہاں ہی علماء نے لکھا، حوالے دیے عربی شعروں کے کہ صحاب سے مراد ہم بھی کہتے ہیں وہ پاک دامن ہے، پاک دامن کپڑے نہیں صاحب، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، دبا نہیں ہے۔ تو یہ بھی حکم ہوا کہ اپنے کپڑے پاک صاف رکھ، پر نا چٹی چادر نو داغ لگ جاندہ تے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ یہ بات جو ہے کہ داغ لگ جاتا ہے بدنامی ہو جاتی، بری باتیں، برے عمل۔ تو یہ چیزیں جو میں نے اشارتاً بیان کر دیں، حقیقت میں تو یہ ان کا حق تھا کہ ان پر ایک مستقل خطبہ اکیلے پر دیا جائے۔ غسل سے کیا اشارہ ہے، خوشبو سے کیا اشارہ ہے، لباس پہننے سے کیا اشارہ، مگر بہرحال یہ اشارے بھی ذہین اور فہیم لوگوں کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گے کہ صرف پانی سے نہ نہائیں، ساتھ توبہ کا پانی بھی استعمال کریں کہ سر سے پاؤں تک میں نے پانی برتا ہے، واقعی یہ دماغ سے لے کر پاؤں تک میرے اعضاء پاک ہو گئے، توبہ کر لی ہے، چھوڑ دیے میں نے غلط کام۔ خوشبو میں نے ایسی لگا لی ہے کہ جس کے پاس بیٹھوں میرے گفتار و کردار سے لوگوں کو خوشبو آئے، مجھ سے کوئی قابل نفرت بات صادر نہ ہو۔ اور میں نے وہ لباس پہن لیا، ایسا کردار اپنا لیا، ایسا کریکٹر بنا لیا جو میرے لیے بھی باعث زینت ہو، میرا لباس جیسے خوبصورت، میرا کردار میرے لیے جو ہے نا وہ قابل ستائش۔ اور دوسرا میرے اندر جو کوتاہیاں کمیاں ہیں ایسا کردار اپناؤں، ہوتی تو ہر شخص کے اندر، کس کے اندر خواہشات نفسانی نہیں، مگر ایسا اس کو چھپایا کہ ظاہر نہیں ہو سکی، اور یہاں ننگا نہیں ہو سکا، ان کو دبا دیتا رہا، کچل دیتا۔ تو یہ ہو گیا غسل، خوشبو، کپڑے۔ اور 9 تاریخ کی فجر سے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں منا والوں کو بھی یہ کہہ دیا، ہمیں بھی کہہ دیا کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیریں شروع کر دیں اور 13 تاریخ کی عصر تک پڑھیں۔ اگر یہ کوئی نام بھی یاد رکھ سکے تو اس طرح ہی کیا جائے 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ ہر مرد عورت کو چاہیے کہ نمازوں کے بعد یہ تکبیر پکارے، اور ویسے بھی ان 5 دنوں میں 9 سے لے کر 13 تک زیادہ ذکر اسی کلمے کا رکھے۔
اللہ کی تکبیر بیان کرے